وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کا درس جاری ہے، جس میں کہیں 3-4 درس میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنا۔ آگے آیت نمبر 94 سے آج ہم سنیں گے تفسیر۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں ان سب نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد ایک مجموعی طور پر خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعات بیان کیے گئے اس کا کیا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عاجزی کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے، تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا۔ یعنی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصیبتیں بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد مصیبتیں دور فرماتا ہے، آسانیاں فرماتا ہے کہ لوگ کسی طرح اللہ کا شکر مانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ لیکن کافر قوم، بے ایمان لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خوشی غمی تو آتی جاتی رہتی ہے، اس سے ان کے اعمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوم یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی تفصیلی حالت اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور ان کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ پیچھے ہم نے ان 5 نبیوں کا واقعہ ڈیٹیل میں سنا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ تمام کا ایک کمبائنڈ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے، کوئی نبی بھیجے گئے، تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے اللہ کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آتے، تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا۔ ان پر کبھی بارش کی تنگی، کبھی رزق کی کمی اور اس طرح کے کئی سارے وہ الگ الگ ان پر مصائب و علامات تھے، آزمائش آتی تھی، امتحان لیا جاتا تھا ان کا، تاکہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سائے رحمت میں آ جائے۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا
کہ ان پر مصیبتیں آئی پھر بھی خدا یاد نہ آیا ان کو، تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی، ہر طرح کی نعمتیں انہیں دی جاتی، فیسلٹی دی جاتی، تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائے کہ اللہ پاک ہے جس نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہی وہ ایمان والے ہو جائیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان و کریم پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ یہ سب بیان کرنے سے مقصود کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار و فرما بردار بن جائے۔ کہ دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہوتی، اس سے بندے کو سیکھنا ہوتا ہے، سبق لینا ہوتا ہے، اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے لیے ہوتی ہے کہ بندے کو جب کوئی راحت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ مسلمان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ باقی کافروں کا یہ ہے کہ نہ ان کو خوشی میں خدا یاد آتا ہے، نہ مصیبتوں میں ان کو اپنے گناہ پر افسوس ہوتا ہے اور اللہ کی یاد آتی ہے۔ وہ تو بس دنیاوی اسباب میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مصیبت آئی اور اس وجہ سے یہ مجھے کامیابی ملی۔ ہر حال میں وہ دنیاوی جو ہے وہ اسباب پر ہی سوچتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب نافرمان قوم مصائب و آلام کا شکار ہوئی تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی و بربادی مچا دی اور سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی تکالیف و راحت پہنچتی رہی ہے۔ وہ تو نیچر کی طرف ڈال دیا گیا تو چلتا رہتا ہے دنیا میں، اس سے کچھ بھی سبق نہیں لیا۔ اس میں اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاق کی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدد کی سزا ہے۔ ان کو اپنے گناہ کی سزا نہیں سمجھتے تھے اس مصیبت کو، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا، تو واتاورن میں پھیرفار ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے سمجھتے تھے، اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی راحت۔ جیسے بھی آ گیا تو دیندار ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ اور ڈرے گا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پل بھر میں سب مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جس کا بالکل ہی ایمان کمزور ہوگا یا بے ایمان لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ فلاں یہ ہوا، تو سائنسی طور پر وہ اس میں پڑ جائیں گے باتوں میں، اس وجہ سے بھوکمپ آیا تھا۔ تو اپنے گناہ کی نحوست کو پیش نظر نہیں رکھیں گے وہ۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں، اپنا خود کا انٹروگیشن کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے۔ بارش نہیں آئی تو یہ وجہ تھی، زیادہ بارش آئی تو یہ وجہ تھی، فلاں آگاہی تھی، اور یہ گورنمنٹ کا یہ ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پریشر ہوگا تو یوں ہوگا، سب اسی پر۔ حالانکہ سب کچھ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ہمارے گناہوں کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے، اور کبھی یہ مصیبتیں ہمیں الرٹ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی مصیبت نہیں ہے، لیکن دنیا کے کسی اور خطے میں اور ملک میں، ہمارے ملک میں کسی اور جگہ پر ایسا کوئی بھیانک حادثہ ہو جاتا ہے، ایسی قدرتی آفت آ جاتی ہے، تو اس کو ہم نیوز میں دیکھ رہے ہوتے کہ اتنے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس سے بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ یہ اتنا خطرناک جو حادثہ ہوا یا اتنا خطرناک جو یہ طوفان آیا وغیرہ کچھ بھی،
تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں ہم بھی اس میں نہ پھنس جائیں، اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جیسے کورونا ابھی تو حال ہی کا ہے، گیا اور آیا، کون سدھرا اس سے، بلکہ کئی سارے تو اور بگڑ گئے۔ کورونا میں ایک آن میں جو ہے وہ سب کے سب مجبور محض ہو گئے تھے، ڈاکٹر عاجز ہو گئے تھے، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے تھے، بالکل موت کو قریب سے دیکھ لیا سب نے، کہ اللہ چاہے تو جو ہے وہ ایسی مصیبت بھیج سکتا ہے کہ جس سے سارا میڈیکل سائنس اور سب انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہو۔ تو اس سے ڈرنے کے بجائے اسی میں لگ گئے کہ یہ وائرس یوں پھیلتا ہے، یوں پھیلتا ہے، اس طرح سے ہمیں اس سے بچنا ہے، لیکن یہ نہیں سیکھا کہ گناہ سے بچ کر نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے، کہ کورونا کے جیسا کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے اور ایک آن میں ہم دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم و ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا اتنی مصیبتیں دیکھ کر، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ پاک سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، اس میں بھی ایڈونچر ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا معمول کے، جیسے سورج گرہن ہوتا تھا نا، تو اس پر بھی آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ کبھی بجلی کڑکتی تھی یا سخت بارش ہوتی تھی تو آپ بے قرار ہو جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، بہت زیادہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے کہ کہیں یہ میری امت پر بھیجا جانے والا عذاب نہ ہو۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ایڈونچر بنا لیتے، اس میں بھی بس یوں ٹائم پاس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مصیبتوں میں اور ایسے ایسے جو ہے وہ معاملات پہ بھی، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف یعنی دریا کنارے کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑ پڑتے، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ کا عذاب، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے، گھومنے پھرنے کا ذریعہ سمجھ لیتے۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی، جیسے بھی ہمارے شہر میں یہ جھولتا پل کا بنا ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، تو کتنے لوگ مر گئے، آن کی آن میں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جو ہے ویسے لوگ، کڑیل نوجوان ایک لمحے میں موت کا شکار ہوئے۔ ہم نے صرف کیا کیا، گورنمنٹ کو کوسا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس کا ذمہ دار فلاں آدمی تھا، یہ پل میں یہ کمزوری تھی، یہ بچانے جاتے تو یوں بچ جاتے ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں آدمی مر سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں، کہیں بھی ہم کھڑے ہوں۔ تو اس سے کتنوں نے سبق لیا اور کتنوں نے جو ہے وہ بے نمازی تھے تو نمازی بن گئے، اس میں مرنے والے کتنے مسلمان ہی تھے بہت زیادہ۔ تو اس سے بھی ہم عبرت نہیں لیتے، بس دوسری طرف ہی دھیان چلا جاتا ہے، اس طرف نہیں کہ کہیں اس مرنے والے کی جگہ کہیں میں اس دن وہاں ہوتا تو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جو لمبی لمبی میری پلاننگ تھی کہ اتنے سالوں بعد نماز شروع کروں گا، پھر یہ کروں گا، ابھی تو تھوڑا حرام کا کام کر لیتا ہوں، ابھی تو موج مزے کر لیتا ہوں، تو یہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے اچانک اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسی اپنے نظر کے سامنے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے تو اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، جیسے یہ کافر قومیں، پچھلی قومیں نہیں حاصل کرتی تھی عبرت۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کے بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ جاتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسے موقعوں پر اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوٹنے کا بھی سامان کرتے ہیں کہ اچھا موقع ہے، چلو لوگ مصیبت میں ہیں تو لوٹ مار کرتے ہیں۔ ایسے بھی جو ہے وہ ڈھیٹ لوگ، ایسے بھی جو ہے وہ انسان نما شیطان لوگ، ایک ایسی چیزوں پر بھی وہ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد رقص و سرور کی محفلیں سجا کر، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر زلزلہ آیا ہے یا سونامی آیا ہے تو ان کے ریلیف فنڈ کے لیے، ان کے چندے کے لیے بولیں گے یہاں پر کنسرٹ رکھا ہے، ناچ گانے کا پروگرام رکھا ہے، اس میں سے جو پیسہ جمع ہوگا وہ ان کو مدد کی جائے گی۔ تو کیسا الٹی ہماری منطق ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، گناہ جو کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو نئے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی کو دیکھتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے، یعنی کالا کالا ہو جاتا سما، کالے بادل چھا جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے، یعنی اب کیسے ہمیں کوئی بہت ٹینشن ہوتا ہے تو کبھی گھر سے باہر جاتے پھر اندر آ جاتے، تو یوں آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب بارش ہو جاتی اور یہ آندھی اور بادل چھٹ جاتے تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی، پھر آپ کو راحت و سکون ملتا تھا۔ حالانکہ آپ کو کیا ڈر تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو جتنا اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو ڈراتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے بھی، اور آپ کے دل میں جو خوف خدا ہے اس کی وجہ سے، میں نے اس کی وجہ پوچھی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ آندھی کے وقت اتنے بے قرار آپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ تو جو اللہ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو اتنا ڈرتے تھے بادل وغیرہ پر اور اس طرح کے نیچر کے چینج پر، کلائمیٹ چینج پر، اور ہمارا تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبرت ہی نہیں حاصل کرتے، دنیاوی چیزوں پر ہی ہمارا دھیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت میں اور خوشی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔